کنویں کا رکھوالا ایک سازش۔ ایک نوجوان تھا جو کنویں کا پانی بھرتا اور گاؤں کے تمام گھروں میں خود جا جا کے ان کے مٹی کے برتنوں میں بھر بھر کے ان کے گھر کے اندر رکھتا۔ وہ ایسا کیوں کرتا؟ اسے ایسا کرنے سے کیا ملتا؟ اس کے گھر کا خرچ کیسے چلتا؟ کہانی کی تفصیل جانیں اسی ویڈیو میں۔ آج سے کئی سو سال پہلے ایک گاؤں ہوا کرتا تھا۔ وہ گاؤں دو پہاڑوں کے درمیان میں بنا ہوا تھا۔ وہاں پہ چند لوگ رہتے تھے۔ وہ مختصر سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے بارے میں دنیا کے بہت سے لوگ سلطنت کے راجا نہیں جانتے تھے، کیونکہ دور سے اگر کوئی ان پہاڑوں کی طرف دیکھتا، سوائے انہیں پتھروں کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا، کیونکہ وہ گاؤں پہاڑوں کے بالکل پیچھے درمیان میں تھا۔ اسی گاؤں میں ایک بوڑھا اور اس کا ایک بیٹا جو کہ جوان تھا، وہ دونوں رہتے تھے۔ وہ اس گاؤں میں گاؤں کے لوگوں کو گھر گھر جا کر پانی پہنچاتے اور ان سے کوئی بھی پیسہ نہ لیتے۔ کہتے کہ ہم یہ کام اپنے ثواب کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم یہ کام خدا کی راہ کی خاطر کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم دوسروں کی مدد کریں گے تو خدا ہماری مدد کرے گا۔ تو اس طرح سے وہ تمام گاؤں والوں کو گھروں گھروں میں پانی پہنچاتے تھے بنا کسی غرض کے۔ پھر دھیرے دھیرے سب گاؤں میں خوشحالی چھا گئی۔ سب کو پانی کا مسئلہ اتنا بڑا بنا ہوا تھا جو وہ ختم ہو گیا، کیونکہ وہ باپ بیٹا مل جل کر پورے گاؤں کا پانی خود گھر گھر میں پہنچا رہے تھے، اور ایسے پورے گاؤں کی مشکل ختم ہو گئی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا کہ گاؤں میں اچانک سے چوریاں ہونے لگ گئیں۔ سب لوگ پریشان کہ ہمارے چند تو گھر ہیں، کون چوریاں کر رہا ہے؟ کون چور بن گیا ہے اس گاؤں کا، جو اس گاؤں کو ہی اندر سے کھوکھلا کرتا جا رہا ہے؟ لاکھ محنت جدوجہد کے بعد وہ کسی بھی نتیجے پہ نہ پہنچ پا رہے تھے، اور وہ باپ بیٹے مسلسل اپنا کام جاری کیے ہوئے تھے، لوگوں کو گھر گھر میں پانی پہنچانے کا۔ روزمرہ کی طرح وہ باپ بیٹے گھر گھر میں پانی پہنچا رہے تھے، اور انہیں زمین پر پڑا ایک کپڑا ملا۔ انہوں نے اس کپڑے کو اٹھایا اور ابھی اس کپڑے کو اٹھا کے دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ کس کا کپڑا ہے اور اس میں کیا ہے، تو دور کھڑا ایک نوجوان انہیں مسلسل دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ اس کپڑے میں کچھ قیمتی ساز و سامان تھا، سونے کا بنا ہوا۔ پھر وہ نوجوان بھاگتا بھاگتا گاؤں میں گیا اور گاؤں میں جا کے تمام گاؤں والوں کو کہا کہ دراصل گاؤں میں چوریاں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کیونکہ وہ دونوں باپ بیٹے جو گھر گھر میں پانی پہنچاتے ہیں، وہ پانی پہنچانے کے بہانے سارا گھر دیکھ لیتے ہیں کہ اس گھر میں کیا کیا پڑا ہوا ہے، کون امیر ہے کون غریب ہے۔ پھر وہ موقع دیکھتے ہی اس گھر میں چوری کر لیتے ہیں۔ جب وہ دونوں باپ بیٹے اپنا کام کاج ختم کر کے گاؤں کی طرف واپس لوٹے تو تمام گاؤں والے جمع ہوئے ٹھہرے تھے۔ وہ دونوں باپ بیٹے دیکھ کے بہت حیران ہوئے کہ یہ لوگ کیوں جمع ہوئے ٹھہرے ہیں۔ انہیں لگا کہ شاید وہ ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تمام گاؤں والے ان سے خفا تھے، انہیں زور زور سے چور چور کہنے لگ گئے، حتیٰ کہ وہ ان دونوں باپ بیٹوں کو اس گاؤں سے دھکے دے کے نکالنے تک کو آ گئے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، ورنہ وہ نہ ہو کہ ہم تم دونوں کی جان لے لیں۔
تو وہ دونوں بڑے دل بردار ہو کے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بھی وہ چوری کا سلسلہ ختم نہ ہوا، لگاتار چلتا رہا۔ تب گاؤں کے چند اہم لوگ رات کو آپس میں مل جل کے بیٹھے اور یہ مشورہ کرنے لگ گئے کہ ہم نے جو بھی حکم نافذ کیے ہیں، گاؤں میں جو بھی فیصلے کیے یا اس چور کو پکڑنے کی کوشش کی، اس کی ایک ایک بات کہ ہم کیا کرنے والے ہیں سارے گاؤں میں پتہ تھی۔ اس وجہ سے ہم ہمیشہ ناکام رہے۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ رات کے وقت ہی تمام گھروں میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کس گھر میں کیا پڑا ہے، کوئی ایسا سامان جو کسی دوسرے گھر کا ہو، ایسے ہمیں اس چور کے بارے میں پتہ لگ جائے گا۔ پھر رات کی تاریکی میں چند لوگوں نے مل جل کر سارے گاؤں کی تلاشی کی، تو پھر انہیں پتہ لگا کہ گاؤں کا ذمہ دار جو کہ اس گاؤں کا بڑا تھا، وہی یہ چوریاں کروا رہا تھا، کیونکہ سب چیزیں اسی کے گھر میں برآمد ہوئی۔ پھر انہوں نے اس ذمہ دار کو دھکے مار کے وہاں سے نکال دیا۔ جب وہ لڑکا حقیقت سے روبرو ہوا کہ اصل چور تو ذمہ دار تھا اور میں نے ان دونوں باپ بیٹوں کو فضول میں پھنسا دیا، میری غلطی نے ان کی بنی بنائی زندگی برباد کر ڈالی، پھر وہ لڑکا خود کو کبھی بھی معاف نہ کر پایا اور اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے ان باپ بیٹے کی جگہ پر خود تمام گاؤں کے گھروں میں پانی پہنچانے لگ گیا۔